الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مخلب الملوان وتعاتب الأسران وكر الجديدان واستقلنا الغرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق اللہ تعالیٰ فی الدارین خیرا. اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں نیک وقت اور سعادت میں. اصل میں جو مولوی برادران نے کمیونٹی سینٹر میں میلاد پاک کی تاریخ رکھی تھی تو وہ میلاد پاک اس کمیونٹی سینٹر میں منعقد ہونے کی بجائے آج یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میلاد پاک کا پروگرام تو تبدیل ہو گیا ہے. وہ پروگرام آج ہم ادھر کر رہے ہیں کچھ وجوہات کی بنا پر. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مولوی برادران کے والد گرامی جناب ابو بکر مدد عالی کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور جو بیان ادھر کمیونٹی سینٹر میں ہونا تھا آج ہم ادھر کریں گے. اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب تعالیٰ جل شانہ بیان فرما رہا ہے اور میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو, میری نعمتوں کو خوب بیان کرو. تو دیکھا جائے تو یہ کام تو رب تعالیٰ جل شانہ خود کر رہا ہے اور یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن عظیم الشان میں جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ کام شروع کیا ہے. اپنے محبوب علیہ السلام کے نام کے چرچے کرنے شروع کیے ہیں یا اپنے محبوب علیہ السلام کی تعریف بیان کرنے شروع کی ہے. اس طرح نہیں ہے. یہ کام تو رب تعالیٰ جل شانہ ازل سے کر رہا ہے اور ابد تک کرتا رہے گا. اور آج ہم نے تھوڑی سی ازل سے ابد تک کی سیر بھی کرنی. اس مختصر سے وقت میں ان ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے جو بیان فرمایا کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو, میری نعمتوں کو بیان کرو. تو سب سے پہلے جب رب تعالیٰ جل شانہ تھا اور کچھ بھی نہ تھا, وہ وحدہ لا شریک تھا, کوئی چیز نہ تھی, صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات تھی. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے رب تعالیٰ جل شانہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. وَخَلْقُ كُلُّ شَيْءٍ مِّن نُّورٍ.
اور پھر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے آگے پیدا فرما دیا. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے جس دن سے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا ہے، یعنی پہلے دن سے ہی، پہلی گھڑی سے ہی رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نام کے چرچے کرنے شروع کر. پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے پیدا فرمایا. اب جو ہے کلمہ پڑھی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میری نعمتوں کا چرچا کرو، میری نعمتوں کو بیان کرو. یہ تو 1400 سال پہلے رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن عظیم الشان میں نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یہ کام تو کروڑوں سال پہلے شروع کر دیا، جب کوئی بھی چیز نہ تھی. رب تعالیٰ جل شانہ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نور سے اللہ کریم تھے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نور سے اللہ کریم نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اپنے محبوب کے نور سے، اپنے محبوب کے نور سے سورج، چاند، ستارے، ملائکہ، عرش و کرسی، قلم کو پیدا فرمایا، آنکھوں کے نور کو پیدا فرمایا، اور نور معرفت جو مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ جل شانہ پیدا فرماتا ہے اس کو پیدا فرمایا، جس سے مومن کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہوتا ہے، اور ایک مسلمان مومنیت کے درجے میں پہنچتا ہے، اور ایک مومن کامل مومن بنتا ہے، اور ایک کامل مومن اللہ تعالیٰ کا ولی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست بنتا ہے. تو گویا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے تو پہلی گھڑی سے ہی اپنے محبوب علیہ السلام کے چرچے کرنے شروع کر دیے ہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تو 700 سال تک وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سجدے میں رہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں رہا. اس کے بعد پھر اس نور سے اللہ کریم نے حصے فرمائے اور چیزیں پیدا فرمائے. تو پتہ کیا چلا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے پہلی گھڑی سے اپنے محبوب علیہ السلام کے نام کے چرچے کرنے شروع کر. ہم اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ کریم نے جب ملائکہ کو پیدا فرما دیا، ملائکہ کو پیدا فرمایا تو پھر اس وقت بھی یہ زمین و آسمان نہ تھے. ملائکہ کو پیدا فرمایا، یہاں پر اپنے محبوب علیہ السلام کے نام کے چرچے کرنے کے لیے جبرائیل کو وہ ستارہ، وہ نوری ستارہ 72,000 مرتبہ دکھایا گیا، جو کہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے. یہ کس نے دکھایا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دکھایا. گویا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو وہ نوری ستارہ 72,000 مرتبہ دکھا کر اپنے محبوب علیہ السلام کے نام کے چرچے. تعالیٰ جل شانہ کو تو علم تھا نا، ایک وقت آنا ہے کہ میرے محبوب نے جبرائیل سے یہ پوچھنا ہے کہ جبرائیل تیری کتنی عمر ہے، تو جبرائیل نے یہ جواب دینا ہے. گویا کہ ازل سے ہی رب تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب کے نام کے چرچے کر رہا. ہمیں تو 1400 سال پہلے بیان فرمایا نا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ تو ازل سے ہی فرما رہا ہے. اور پھر جب دیکھیں آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ عرش کے ستونوں کے اوپر، عرش الہی کی دیواروں کے اوپر، اشیاء کے اوپر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. یہ کس نے نام کے چرچے کیے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نام کے چرچے کس نے کیے؟ کب سے کیے؟ جب کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور دیکھا کہ عرش کے ستونوں کے اوپر ایک بڑا عظیم نام لکھا ہے، وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دکھا
دکھا دیا جب پیدا ہوئے تھے آدم علیہ السلام کو دکھا دیا. 1000 سال تقریباً عمر ہوئی آدم علیہ السلام. تو 300 سال تک جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے تو پھر کیوں نہیں یاد آیا؟ اس کے بعد کیوں یاد آیا؟ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو 300 سال بعد یہ کیوں یاد دلایا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے عرش کے ستونوں کے اوپر اللہ کریم کے نام کے ساتھ ایک نام دیکھا تھا اور وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ یہ دکھانا اور پھر یاد دلانا یہ بھی اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت اور رفعت کو واضح کرنا، اپنے محبوب علیہ السلام کے نام کے چرچے کرنے. اور پھر 300 سال بعد جب مغفرت عطا کرنی تھی، التجا آدم علیہ السلام کی قبول کرنی تھی، تو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، بس ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے وہ کلمات جس سے رب تعالیٰ جل شانہ نے ان کی التجا کو، ان کی مغفرت، ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کی مغفرت فرمایا. یہ پہلے روز بھی تو ہو سکتا تھا. گویا کہ یہ سارا واقعہ اور یہ سارا ہیپن ہونے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ سارا سیٹ اپ رب تعالیٰ جل شانہ نے وہ دکھانا، پھر بھلا دینا، پھر یاد کروانا، یہ اپنے محبوب علیہ السلام کی نام کے رفعت کی عظمت کے چرچے کرنے، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو واضح کرنے کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے. آگے چلیں. سبحان اللہ. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، رب تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے اپنا خلیل بنایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا اور آپ علیہ السلام کو اپنا حبیب بنایا ہے. فرمایا کہ میں نے کوئی شے ایسی تخلیق نہیں کی جو میرے نزدیک آپ سے زیادہ معزز ہو. کیا ہوا؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے اپنا خلیل بنایا تھا لیکن آپ کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے. اور دنیا جہان میں کوئی ایسی شے میں نے پیدا نہیں کی جو آپ سے زیادہ مجھے معزز ہو. آپ کی ہستی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ہستی مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. تو میں نے دنیا اور اہل دنیا کو، دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے تخلیق کیا ہے تاکہ انہیں آپ کی اس رفعت و عظمت کا پتہ چل جائے جو آپ کو میری بارگاہ. میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ جو رتبہ، جو مقام، جو رفعت، جو عظمت میں نے آپ کو اپنی بارگاہ میں دی ہے، یعنی جو عزت، رفعت، عظمت آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے. فرمایا میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے پیدا فرمایا، اور اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو ہی پیدا نہ کرتا. اس حدیث کو ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی. کتنی بڑی چیز! یہ 20 احادیث سے مبارکہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت. آگے چلتے ہیں کیونکہ آج ہم نے ازل سے ابد تک کی بات کر رہی تھی، ازل سے
ابد تک کی بات کرنی ہے تو یہ بیان آج کی جو میلاد پاک کی محفل کمیونٹی سینٹر میں تھی، کون سے کمیونٹی سینٹر میں تھی؟ یوربا لنڈا کمیونٹی سینٹر اورنج کاؤنٹی کی طرف اس طرف تھی، وہاں ہونی تھی، وہاں کی بجائے وہ آج ادھر ہو رہی ہے، وہ کینسل نہیں ہوئی، وہ ادھر ہو رہی ہے کچھ وجوہات کی بنا پر۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ابو بکر مولوی صاحب مقدس العالی جو کہ مولوی برادران کے والد گرامی ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کے جلیل پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے باتیں کیا کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے۔ یہ کیا ایک رتبہ ہے، رتبہ ہے نا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام جناب اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، کوہ طور پہ گئے ہیں، تو جب رب تعالیٰ جل شانہ کا دیدار پاک کرنے کی خواہش کی ہے، اور وہ جو ان کے قوم والے تھے وہ یہ کہتے تھے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے یہ کہتے تھے کہ ہم اتنی دیر تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک موسیٰ کے رب کو ظاہر نہ دیکھ لیں گے۔ التجا کی، اور اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی التجا بھی تھی، رب ارنی، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا۔ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ جب مزید ہوئے تو پھر ایک سوئی کے نکے کے برابر یا اس کا کچھ حصہ اپنی تجلی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کوہ طور پر ظاہر فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، آپ کے سارے ساتھ والے سارے کے سارے مر گئے۔ کوہ طور جو کہ پہاڑ ہے، پتھر، وہ سرما بن گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ پتھر کو آپ اتنے مرضی تھوڑے مارے ٹوٹتا ہے، لیکن جب وہ سرما بن گیا اس کو ایسے چھوٹا سا پتھر بھی مارو تو اس کے آگے کتنے ٹکڑے بن گئے۔ یہ سارا کیوں، یہ واقعہ کیوں اللہ کریم نے واضح فرمایا؟ کیونکہ وہ اما بنعمت ربک فحدث، ہمیں تو 14 سال پہلے کہا کہ میرے محبوب کی شان کا چرچا کرو، میری محبوب کی عظمت کا چرچا کرو، لیکن رب تعالیٰ جل شانہ تو پہلی گھڑی سے ہی اپنے محبوب کی عظمت جانتا ہے جب کچھ بھی نہ تھا۔ یہ واقعہ ہو گیا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ادھر جب اپنے محبوب علیہ السلام کی باری آ رہی ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کی باری آ رہی ہے، پہلے جبرائیل امین علیہ السلام جو کہ تمام انبیاء کے، تمام ملائکہ کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیغام لے کے آ رہے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو اپنی بارگاہ میں یاد فرمایا۔ ایک طرف تجلی ظاہر کی جا رہی ہے اور ایک طرف اپنی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے۔ پیغام بھی لانے والے جبرائیل امین اور مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت فرمائی، تمام انبیاء کو وہاں پہ اکٹھا بھی کیا، ان کی امامت فرمائی۔ پھر وہ براق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ جناب یہ 7000 سال کا سفر ہے، کسی بھی سواری پہ چلے جائیں زمین سے 7ویں آسمان کے آخر تک 7000 سال کا سفر۔ وہ نوری براق جس کی رفتار حد نگاہ تھی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں پہ اس براق نے جواب دے دیا، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے کہ اس کے آگے تو ہم آگے نہیں جا سکتے۔ پھر وہاں پہ رب تعالیٰ جل شانہ نے رف ایک اسپیشل سواری پھر بھیجی جسے ایک سبز رنگ کا نوری تخت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہ تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا؟
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. پھر اللہ کریم کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اتنا قریب ہو کر رب تعالیٰ جل شانہ کا دیدار کیا جتنا ان دونوں بہوں کے درمیان فاصلہ ہے. یا تیر پھینکنے کے لیے کمان کھینچی جاتی ہے اس کے کنارے جتنا قوسین قریب ہو جاتے ہیں اس سے بھی کم، او ادنا اس سے بھی کم. اور پھر کیا ایک طرف موسیٰ علیہ السلام دیدار کا اظہار کر رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے، دوسری طرف اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طرف دیکھیں کہ اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں بلایا، اتنا قریب ہو کر دیدار کیا. اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف محبت سے دیکھتے رہے، اللہ کے محبوب اللہ کریم کی طرف دیکھتے رہے. اور یہاں پہ ایک اور بڑی بات، ایک بہت بڑی بات جو یاد رکھنے والی ہے، دیدار تو ہو گیا، دیکھ بھی لیا، اللہ کریم اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں، محبوب علیہ السلام اللہ کریم کو دیکھ رہے ہیں. اور جب ایسی کیفیت ہو تو پھر کیا، کیسی چہرے پہ تبسم نہیں آتا، خوشی کا اظہار نہیں ہوتا. یعنی خوشی سے تبسم فرما کر اللہ کریم اپنے محبوب کو دیکھتے رہے اور اللہ کے محبوب اللہ کریم کو دیکھتے رہے. تو کیا یہ اللہ کے محبوب کے چرچے نہیں ہے؟ یہ کون چرچے کر رہا ہے؟ اللہ تعالی جل شانہ خود اپنے محبوب علیہ السلام کے نام کے چرچے کر رہا ہے. اور میں قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اب جو مانے گا اسی کی بچت ہوگی، جو انکار کرے گا وہ اپنا پھر ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے گا. میں قرآن عظیم الشان کی بات بیان کر رہا ہوں. آج لوگ اللہ کے نبی کے میلاد کا انکار کرتے ہیں، یا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میری نعمتوں کو بیان کرو، میری نعمتوں کا چرچا کرو. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے؟ اب یہاں پہ نعمت اور رحمت، اس کا کنسپٹ بھی آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا، کیونکہ آج کی یہ بیان اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ میلاد پاک کا بیان آج ہم ادھر کر رہے ہیں اور ازل سے ابد تک کی سیر کرنی ہے. ہم کہاں سے شروع ہوئے؟ جب کچھ بھی نہ تھا، صرف رب تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک تھا. اس کے بعد رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کے چرچے، اپنی محبوب کی عظمت اور رفعت کو بیان کرنے کے لیے خود سارا انتظام کیا، خود اللہ تعالیٰ جل شانہ کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے، پھر کیا ہوا کہ یہاں پر بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کو بیان کیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نمرود نے آگ میں پھینکا، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت، رب تعالیٰ جل شانہ کی فرما برداری، اپنی ڈیوٹی پر فائز رہنا، اپنی ذمہ داری کو نبھانا، اپنی ذمہ داری کو نبھا کر اپنے منصب پر فائز رہ کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد اتنی استقامت کے مالک تھے، تو جو مقصود کائنات ہیں وہ کتنی استقامت کے مالک ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کیسے کیسے امتحانات آئے ابراہیم علیہ السلام پر. یہ بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو چیزیں واضح کرتی. آگے چلتے آئے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوئے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور پھر یہ بات بیان فرمائی کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی دنیا کے اوپر تشریف فرما ہونے والے ہیں ان کا نام احمد ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صفاتی نام تقریباً 1440 ہے. اور یہ احمد چونکہ رب تعالیٰ جل شانہ نے جب بھی قرآن عظیم الشان میں اپنے محبوب علیہ السلام کو پکارا ہے تو صفاتی نام سے پکارا. عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کا تعارف کروا رہے ہیں تو صفاتی نام سے کروا رہے ہیں. یہاں پر بھی رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت کے
رفت کے چرچے کیے، اپنے محبوب علیہ السلام کی شان اور مقام بیان فرمایا۔ ہم نے کیا آپ کی عظمت بیان کرنی ہے؟ رب تعالیٰ جل شانہ تو ازل سے اپنے محبوب کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ آگے چلتے آئے، اور پھر جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اوپر تشریف فرما ہو گئے تو ظلم و ستم ختم ہو گیا۔ جب آپ دنیا کے اوپر تشریف فرما ہو گئے پوری دنیا روشن ہو گئی، ظلم و ستم ختم ہو گیا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی ان کے حقوق ملنا شروع ہو گئے۔ انسان تو انسان، لیکن جانوروں کو بھی ان کے حقوق ملنا شروع ہو گئے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عظمت۔ پہلے ظلم و ستم تھا، 100 سال لوگ لڑتے رہتے تھے، جھگڑتے رہتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، وہ ظلم و ستم، وہ دشمنی محبت میں، پیار میں، شفقت میں تبدیل ہوئی۔ جب تشریف فرما ہوئے تو پھر جانوروں نے بھی آپ سے محبت کی، پتھروں نے بھی آپ سے محبت کی، انسانوں نے بھی آپ سے محبت کی۔ کافر لوگ آپ کے اخلاق حمیدہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اپنے کفر کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے، گم ہوئے کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے بھی گریز نہیں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بات۔ سبحان اللہ۔ ابھی ٹائم تو ہے لیکن ٹائم تھوڑا سا اگر 5 منٹ اوپر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارا ٹاپک پھر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت کو واضح فرمایا۔ عظمت کو کوئی ایک معجزہ یہاں پر یہ میں بات بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، غور کریں، توجہ رکھیں، کیا یہ یاد رکھیں، کسی نبی کو ایک معجزہ دے دیا، کسی نبی کو 2 معجزے دے دیے، لیکن رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک، آپ کو جب سے رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، تب سے لے کر نہ ختم ہونے والی زندگی کا ہر لمحہ آپ کا معجزہ ہے۔ غور کریں نا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے پیدا ہو گئی، پتھر تھا اسے اونٹنی پیدا ہو گئی، کتنی دیر لگی؟ ایک وقت تھا، ایک لمحہ تھا، ایک لمحے میں وہ معجزہ ہو گیا، ایک معجزہ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک 63 سال، ہم اس کو نہیں لیں گے کیونکہ ہم تو مانتے ہیں آپ تو سب سے پہلے اللہ کریم نے پیدا فرمایا، اور یہ جو روحیں جو بولتی ہیں، یہ کیا ادھر سے روح تیار ہوئی، ادھر سے بدن میں آئی، ادھر سے بندہ آ گیا دنیا پہ، اس طرح نہیں۔ روحیں تو اللہ کریم نے سب سے پہلے پیدا فرمائی، اس میں روحوں میں پھر انسانوں کی روح بھی ہیں، طرح طرح کی روحیں ہیں، ملائکہ کی بھی ایک روح ہے، جنات کی روح ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تو رب تعالیٰ جل شانہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب اس وقت کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ میں نے بیان کیا کہ ہر لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ہر لمحہ معجزہ ہے، وہ بھی میں ثابت کرتا ہوں ابھی کہ کیسے معجزہ۔ بھائی دیکھو کب پیدا ہوئے، جب کچھ بھی نہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا جی میری عمر اتنی ہے کہ ایک نوری ستارہ 70,000 سال بعد